أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم۔ ترجمہ کنز الایمان، ہم کو سیدھے رستے چلا۔ ترجمہ کنز الفرقان، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں غرض کرے: اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیا، اب ہماری اس رستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کا معنی: صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا رستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا رستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگان دین اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلافات دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سعود اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع: یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں، اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین عظائم علیہ السلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آیت سے معلوم ہونے والے احکام: اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں، بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔